عادل اور رضیہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عادل کا گھر کافی پرانا اور بوسیدہ تھا۔ رضیہ نے پہلے تو عادل کی محبت میں گھر والوں سے ضد کر کے اس سے شادی کر لی، لیکن جب رخصت ہو کر اس کے گھر آئی تو چھوٹا سا گھر اور گھٹن زدہ ماحول دیکھ کر پچھتانے لگی۔ عادل کی والدہ بہو کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن رضیہ کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ ایک بار عادل سے کہنے لگی، اپنی اماں کا وہ سیدھا گھر بیچ کر نئی سوسائٹی میں گھر لے لو، لیکن عادل نے منع کر دیا۔ وہ ناراض ہو کر میکے بیٹھ گئی۔ عادل نے ماں کو ناراض کر کے بیوی کی محبت میں گھر کے کاغذات لیے، اور جب سسرال پہنچا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ رضیہ آج بھی جب عادل موٹر سائیکل سے اپنی گلی کی طرف مڑا تو وہ سامنے ہی کھڑکی پر کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ان کے گھر کی کھڑکی کے بالکل نیچے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ اوپر سے ایک خط رضیہ نے پھینکا تھا، میں نے وہ خط کیچ کیا اور جیب میں ڈال لیا، پھر مسکراتے ہوئے اوپر دیکھا۔ اتنی دیر میں رضیہ کھڑکی بند کر کے جا چکی تھی۔ جس گلی میں رضیہ کا گھر تھا، 3 گلیاں چھوڑ کر ہی ایک پسماندہ سا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جہاں پر میرا گھر تھا۔ گھر کیا تھا، بس صرف سر چھپانے کی جگہ تھی۔ چھوٹی سی تنگ گلی تھی، چھوٹا سا مکان تھا، دروازہ کھلتے ہی صحن بس اتنا سا تھا کہ ایک موٹر سائیکل بآسانی کھڑی ہو جاتی تھی، اور اماں کا ایک تخت تھا جس پر سلائی مشین رکھی ہوئی تھی اور کپڑوں کا انبار تھا۔ گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے، جس پر ایک سنگل بیڈ تھا، 2 پٹ والی دیوار گیر الماری تھی، وہ کمرہ میرا تھا، اور دوسرے کمرے میں پرانا پلنگ رکھا ہوا تھا جہاں میری والدہ رہتی تھی۔ چھت پر لگے پنکھے بھی شاید بابا آدم کے زمانے کے تھے، کافی بری حالت میں تھے، چلتے تھے تو گاہ گاہ کی آوازیں گونجتی تھیں۔ گرمیوں میں تو لگتا تھا جیسے پنکھا ہوا میں بھی تپش پھینک رہا ہے، اور صحن میں تو پنکھا لگا ہوا بھی نہیں تھا۔ میری والدہ جمیلہ بیگم منہ اندھیرے ہی فجر کی نماز پڑھتے ہی صحن میں بیٹھ جاتی، ہلکی ہلکی روشنی پھیلتی تو محلے سے آئے ہوئے جوڑوں کی کٹنگ اور سلائی شروع کر دیتی۔ پرانی مشین تھی جو کہ ہاتھ سے ہی چلتی تھی، اور چلنے سے اس کی بھی بڑی آوازیں آتی تھیں۔ دوپہر تک وہ 2-3 جوڑے سی چکی ہوتی تھی۔ جب تھکن سے کمر تختہ بن جاتی تو پھر دونوں ہاتھوں سے کمر سیدھی کرتی اور کچن میں گھس جاتی۔ صرف 2 ہی تو افراد تھے، اماں اور میں۔ کھانا بنا کر وہ دوبارہ سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی۔ شام کو میں آفس سے آتا تو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتا، جانتا تھا کہ ماں سارا دن محنت مشقت کر کے تھک چکی ہوگی۔ ایک بار تو رات کی روٹیاں بھی میں نے بنائی تھیں، کیونکہ اماں کی کمر میں بہت درد تھا، ہائے ہائے کیے جا رہی تھی۔ میں نے روٹی بنائی، سلائی مشین تک سے پیچھے کی اور چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر اپنی ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ نوالا توڑ کر اپنی ماں کے منہ کے پاس کیا۔ بڑی محبت سے اماں نے میری طرف دیکھا تھا، پھر میرے ہاتھ سے نوالا کھایا، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالا۔ میں کہنے لگا، اماں کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں، چھوڑ دیں اس مشین کا پیچھا۔ ارے اب تو میری نوکری لگ گئی ہے، تنخواہ بھی اچھی آتی ہے، کیوں اس مشین کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ اماں کہنے لگی، یہ مشین میری دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تمہاری ماں کی خودداری کی نشانی ہے۔ اس مشین نے کبھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیے، بہت ساتھ دیا ہے میرا۔ میرے برے وقتوں میں جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اچھے وقت میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ اور اب تو میں نے کام بھی کافی کم کر دیا، لیکن تم تو جانتے ہو نا، فضیلہ کے سارے خاندان والوں کو بس میری ہی سلائی اچھی لگتی ہے۔ اس کی بیٹیاں، بہو اور رشتہ دار میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں جتنی مرضی سلائی لے لو لیکن کپڑے تم سے ہی سلائی کروائیں گے۔ بس بیٹا، انہوں نے برے وقتوں میں میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس لیے میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں کہنے لگا اپنی صحت مت دیکھیے گا، بس دوسروں کو دیکھتی رہیے گا۔ اماں کہنے لگی، بس سوچ رہی ہوں اس بار پیسے جمع کر کے گھر کی کچھ مرمت کروا دوں۔ دیکھو نا، جگہ جگہ سے روغن بھی اترنے لگا ہے، اور اب تو بارش برسے تو پانی چھتوں سے ہلکا ہلکا بہنے لگتا ہے۔ اگر ابھی بھی مرمت نہیں کروائی تو یہ نہ ہو کہ شگاف پڑ جائیں
اور پانی بہنے لگے۔ ویسے ہی مکان کی بڑی خستہ حالت ہو چکی ہے۔ گھر کی حالت تو پہلے ہی ابتر تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اماں، کچھ پیسے آپ سلائی کے جمع کر لیں اور کچھ پیسے میں بھی اپنی سیونگ سے نکال لوں گا، گھر کو اچھے طریقے سے بنا لیں گے۔ ہم دونوں ہی ماں بیٹا ایک دوسرے کا سہارا تھے اور دونوں ہی اپنے اپنے فرائض بڑے خلوص سے ادا کرتے تھے۔ 3-4 ماہ میں گھر کی مرمت کا کام بھی ہو چکا تھا۔ گھر کی ایک شکل سے نکل آئی تھی۔ میرا کمرہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے اماں نے اپنے کمرے کی دیوار توڑوا کر میرا کمرہ بڑا کر دیا تھا۔ اماں کا کمرہ بس اتنا ہی چھوٹا تھا کہ بس ایک چھوٹا سا پلنگ ہی آ سکتا تھا یا ایک الماری تھی۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص چیزیں بھی نہ تھیں کہ وہ کمرے کو بڑا رکھتیں۔ البتہ مجھے بڑے کمرے کی ضرورت تھی۔ آج اکیلا تھا، کل کو میری شادی بھی کرنی تھی، بہو آتی تو کمرہ چھوٹا پڑ جانا تھا۔ حالانکہ میں منع کرتا رہ گیا کہ اماں آپ اپنا کمرہ کیوں چھوٹا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی کہ یہ میری ضرورت سے بہت بڑا ہے اور تمہیں بڑے کمرے کی ضرورت ہے، کل کو خیر سے تمہاری بیوی نے بھی آنا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ شادی کا نام سن کر رضیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا، جو آج کل مجھے رشتہ بھیجنے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ یوں تو میں رشتہ بھیجنے کے لیے بالکل تیار تھا، اچھی نوکری کر رہا تھا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، گھر کے خرچے میں کبھی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ بس دل میں یہ خوف تھا کہ رضیہ کا گھر اس کے گھر کے مقابلے میں بہت اچھا تھا، ڈبل کوشن کا بڑا گھر تھا، گھر میں ہر سہولت تھی، 3 بھائی تھے، تینوں اچھا کما رہے تھے، باپ کی بھی اپنی دکان تھی۔ رضیہ کو کسی چیز کی تنگی نہیں تھی، بلکہ گھر میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، جہاں گرمیوں میں سبھی اس کمرے میں رہ کر گرمیاں سکون سے گزارتے تھے۔ لیکن میرے گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ بیوی کے اے سی کے خرچے برداشت کرتا یا اسے عیاشیاں کرواتا۔ ہاں، گھر کی ضرورتوں میں تنگی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ عیاشیاں نہیں کروا سکتا تھا۔ آج بھی اماں نے صحن کی بتی بند کر دی تھی، کہنے لگی بل بہت آ گیا ہے۔ کہ دوپٹے کے پلو سے 3,000 نکالے اور مجھے بل کے ساتھ دیے کہ بل بھر دو، لیکن میں نے بس بل ہی پکڑا تھا اور کہنے لگا اماں پیسے میرے پاس ہیں، آپ رہنے دیں۔ انہی دنوں رضیہ کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ اس بار اس نے رو رو کر خط لکھا تھا، عادل میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، جلدی سے اپنی اماں سے کہو کہ میرا رشتہ مانگے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ پڑھ کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ رضیہ کا رشتہ کافی اچھے گھر سے آیا ہوا تھا۔ میں نے جب اپنی والدہ سے بات کی تو وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھیں، کہنے لگی وہ لوگ حیثیت میں ہم سے بہت اونچے ہیں، ان کی بیٹی ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں کیسے گزارا کرے گی؟ بیٹا، شادی زندگی بھر کا فیصلہ بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، اسے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، جذبات میں آ کر نہیں۔ میں کہنے لگا اماں، رضیہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری خاطر ہر تنگی ہنس کر سہ جائے گی۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں، کہنے لگی یہ سب کتابوں کے قصے ہیں بیٹا، حقیقت بہت تلخ ہے، محبت کے دعوے کرنے میں اور محبت نبھانے میں بہت فرق ہے، اس لیے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرو۔ کل کو اگر رضیہ کو اپنی آسائشیں یاد آنے لگیں اور اس کا گزر بسر یہاں مشکل ہو گیا تو کیا کرو گے؟ میں کہنے لگا اماں پلیز آپ رشتہ تو لے کر جائیں، باقی سب میں سنبھالوں گا۔ میری بے تابی صاف دکھائی دے رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو کتنا چاہتا ہوں۔ اماں رشتہ لے کر گئی تو اس کے والدین کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ البتہ رضیہ کافی خوش لگ رہی تھی، البتہ اس کے والدین اور بھائی بالکل چپ تھے۔ اماں نے مدعا بیان کیا، وہ کہنے لگے ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ اماں واپس آ گئی، انہیں امید نہیں تھی کہ رضیہ کے گھر والے اس رشتے کے لیے حامی بھریں گے، لیکن شاید بیٹی کی محبت کے آگے وہ بھی مجبور ہوئے تھے۔ 15 دن بعد انہوں نے رشتے کی منظوری دے دی تھی۔ اماں جانتی تھی کہ بہو کو کچھ بھی دینے سے وہ بالکل قاصر ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ انہوں نے اپنایا تھا۔ لیکن جب رخصت ہو کر آئی اور رضیہ نے جب عادل کا گھر دیکھا تو دل بجھ گیا تھا۔ اس کے گھر سے بہت چھوٹا تھا، گلی بھی بڑی پسماندہ سی تھی، چھوٹی سی تنگ سی، کمرہ بھی بالکل بند تھا، بس ایک ہی کھڑکی تھی جو کہ پچھلی جانب کھلتی تھی، لیکن وہاں سے بھی ہوا کا نام و نشان تک اندر نہیں آتا تھا۔ کمرے میں کافی حبس سا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عادل کے لیے وہ کمرہ کافی کشادہ اور بڑا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی والدہ اپنا آدھا کمرہ بھی اس کے کمرے میں شامل کر چکی تھیں، لیکن رضیہ کے لیے یہ کمرہ ابھی بھی چھوٹا تھا، اسے تو گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ عادل کمرے میں آیا
تو بے حد خوش تھا، لیکن رضیہ کے چہرے پر بیزاری سی چھائی ہوئی تھی۔ میں رضیہ کے پاس آ کر بیٹھا تو کہنے لگی، تمہارے کمرے کا پنکھا ٹھیک سے کیوں نہیں چل رہا؟ عادل پلیز اس پنکھے کو تیز کرو، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، سانس نہیں آ رہی۔ رضیہ پنکھا بس اتنا ہی تیز ہوتا ہے، کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگی، تم کیسے اس گرمی میں گزارا کرتے ہو؟ مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ میں کہنے لگا، ایسا کرو اپنا یہ بھاری لباس بدل لو، تمہیں اچھا لگے گا۔ یہ سن کر رضیہ اور بھی غصے میں آنے لگی، کہنے لگی، آج کی ساری تیاری میں نے اس لیے تو نہیں کی تھی کہ تم میری تعریف بھی نہ کرو، جی بھر کر مجھے دیکھو بھی نہ، اور میں سب بدل بھی لوں۔ 15,000 کا صرف میں نے میک اپ کروایا ہے، اور تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جاؤ سب کچھ چینج کر لو۔ رضیہ کی ناراضگی اس وقت میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم ایزی ہو جاؤ، تمہیں گرمی چل گئی ہے۔ کہنے لگی، تمہارے کمرے میں اے سی نہیں لگ سکتا کیا؟ میں ایسے کیسے گزارا کروں گی؟ یہ سن کر میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، میں نے تو تم سے کچھ نہیں چھپایا، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ میرے گھر میں تمہارے گھر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن تم نے کہا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری حیثیت سے بھی واقف تھی، میری نوکری سے بھی، اور میری تنخواہ بھی جانتی تھی۔ میں نے تم سے کبھی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میری بات سن کر وہ چپ سی ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو، پھر عادل کے جیسے ہی تمہارے حالات بہتر ہوں گے تم سب سے پہلے کمرے میں اے سی لگواؤ گے۔ میں مسکرانے لگا، کہنے لگا، میرے پاس سلامیوں کے پیسے جمع ہے، تمہیں میں ایئر کولر لے دیتا ہوں جس سے تم کمرے میں سکون سے سو سکو گی۔ یہ سن کر رضیہ کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ صبح صبح وہ اٹھتے ہی واش روم میں چلے گئے۔ نہانے کے بعد ہی اسے ایک ہی بے چینی لاحق تھی۔ میں البتہ گہری نیند سو رہا تھا، اور رضیہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں سو کیسے سکتا ہوں۔ پہلی بار اپنی کی گئی محبت پر کچھ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں بہت خوش شکل نوجوان تھا۔ پینٹ شرٹ پہن کر جب آفس جاتا تو رضیہ کو لگتا جیسے کہ بڑے کھاتے پیتے خاندان کا چشم ہوں، اس لیے مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ پہلے پہلے تو صرف دیکھ کر ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی جو پچھلے 2 سال سے پروان چڑھ چکی تھی۔ اس دوران میں نے رضیہ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اسے ہر بات صاف صاف بتائی تھی کہ اس گھر کا چھوٹا ہے اور 2 افراد ہیں، میں اور میری ماں، میری تنخواہ کتنی ہے، کیا کماتا ہوں، ہر بات میں بتا چکا تھا۔ اور پھر میں نے رضیہ سے کہا تھا اگر وہ چاہے تو ابھی اس سے راستہ بدل لے۔ اس کے سر پر میری محبت کا بھوت سوار تھا۔ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ہر طرح سے گزارا کر لوں گی، کچھ مشکل نہیں ہے میرے لیے، تمہاری خاطر بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ لیکن 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس کی شادی کو، اور وہ رونے لگی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی جب میری ماں اس کے لیے رات کا کھانا ٹرے میں ڈال کر لائی۔ حالانکہ شادی پر اچھا خاصا خرچہ ہو چکا تھا۔ اماں نے رضیہ کے کم جوڑے بنائے تھے، لیکن بنائے مہنگے اور اچھے تھے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ جوڑے بھی رضیہ کے معیار کے مطابق نہیں بنے۔ میری ماں نے اپنا تھوڑا بہت زیور بھی سنار کو دے کر نئے ڈیزائن کے سونے کا سیٹ بنوا دیا تھا۔ یہی اماں کی آخری جمع پونجی تھی جو اس نے بہو کو دے دی تھی۔ اماں کھانا اس کے لیے بنا کر کمرے میں لائی تو وہ رو رہی تھی۔ رضیہ کو روتا دیکھ کر پریشان سی ہوئی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کی ٹرے بھی اس کے پاس رکھی اور کہنے لگی، بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اماں کے پوچھنے پر اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، میں سر ہلانے لگی۔ کیا کہتی؟ محبت اس نے کی تھی۔ جب میرا رشتہ آیا تھا تو اس کے والدین نے بہت مخالفت کی تھی۔ کہنے لگے، یہ لڑکا بے شک بہت شریف ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری حیثیت کا نہیں ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ تم اس کے گھر میں تنگی سے گزارا کر سکو گی۔ اس کے بھائی بھی رشتے کے لیے راضی نہ تھے، لیکن رضیہ کہنے لگی کہ یہ میری زندگی ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں عادل کے ساتھ گزار سکتی ہوں، خوش بھی رہ سکتی ہوں، اس لیے آپ میرا رشتہ یہیں طے کریں۔ اس کی والدہ اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، جب تم تنگی دیکھو گی نا تو یہ سارا عشق کا بخار 2 دن میں اتر جائے گا، اس کے بعد تم پچھتاؤ گی۔ لیکن دیکھو، شادی ایک بار ہوتی ہے، اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تم نے ایک بار عادل سے شادی کر لی تو پھر اس کے ہر حالات کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ ساری زندگی تمہاری خواہشات پوری کرتے رہیں گے۔ رضیہ کہنے لگی، میں آپ کے پاس آ کر کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، دال چٹنی سے بھی گزارا کر لوں گی،
لیکن یہ شاید باتیں صرف کہانی اور ڈرامے میں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، بس 24 گھنٹے گزرے تھے، اور رضیہ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے روئی جا رہی تھی۔ حالانکہ ساس بہت اچھی تھی، اسے کمرے میں لا کر کھانے پینے کی چیزیں دے رہی تھی، دوپہر کا کھانا بھی اس کے کمرے میں بٹھا کر کھلایا تھا، شام کو پھل لے آئی تھی، وہ کاٹ کر کھلانے لگی، اور اب رات کا کھانا کہنے لگی، عادل پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، میں تو تم سے پوچھنے آئی تھی کہ تمہیں کچھ بتا کر گیا ہے کہ تم تو رو رہی ہو، کیا ہوا؟ کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ اماں نے بڑے پیار سے اسے پوچھا۔ کہنے لگی، نہیں، مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر اماں گہری سانس بھری تھی۔ کہنے لگی، میں نے عادل کو بہت سمجھایا کہ تم جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، اس لڑکی کا ساتھ ظلم کر رہے ہو، وہ ہماری طرح تنگی برداشت کرنے کی عادی نہیں ہے۔ دیکھو نا، 24 گھنٹے میں کیسے کملا کر رہ گئی ہو تم۔ رضیہ نے جب ساس کی بات سنی تو حیرت میں پڑ چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اماں سے اسے اتنے پیار سے سمجھائے گی۔ اسے تو لگا تھا اسے تانے دے گی کہ جب محبت کی تھی تو سوچ کے کرتی، اب رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے۔ لیکن ساس نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ عادل کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ساس باہر چلی گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عادل ایئر کولر لے آیا تھا۔ یہ دیکھیں اماں۔ اماں خوش ہو گئی، کہنے لگی، بیٹا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ رضیہ بیچاری بہت پریشان تھی۔ میں کہنے لگا، اماں بس آخری جمع پونجی جو بچی تھی نا، اس کولر پہ لگا دی ہے۔ اماں کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، مجھے تو ویسے بھی بغیر پنکھے میں سونے کی عادت ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اماں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ بلکہ دن کے وقت تو آپ بھی رضیہ کے ساتھ لیٹ جایا کیجیے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نہ تو ماں کو کوئی شکایت ہو، نہ ہی رضیہ کو۔ رضیہ کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن اب تو اسے کولر کی ہوا بھی گرم لگنے لگی تھی۔ کچن میں وہ بالکل بھی کام کرنے نہیں جاتی تھی، کہتی تھی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، میں اتنی گرمی میں کام نہیں کر سکتی۔ اماں نے بھی اسے کبھی کچن میں جانے نہیں دیا تھا۔ پورا دن بیچاری کپڑے سلائی کرتی رہتی تھی، دوپہر اور رات کا کھانا بھی خود بناتی تھی۔ البتہ مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ میں رضیہ سے کہنے لگا کہ تم اماں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کیا کرو، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، پھر بھی کپڑے سلائی کرتی ہیں، اور تم تو جانتی ہو اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اماں کی سلائی اگر نہ ہو تو میں خالی تنخواہ سے گزارا نہیں کر سکتا۔ تمہیں چاہیے کہ کچن کا کام تم کم از کم سنبھال لو۔ وہ کہنے لگی، عادل، تمہیں پتہ ہے نا، مجھے کام کی عادت بالکل بھی نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ رضیہ کے کپڑے دھونے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی، کیونکہ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں تھی تو سب کے کپڑے دھو سکتی۔ اس کو پیسے بھی اماں اپنی سلائی سے ہی دیتی تھی، تاکہ بہو کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بے شک کام نہیں کرتی تھی، بلکہ آج تک اماں کے ساتھ کبھی زبان درازی بھی نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اماں کبھی موقع ہی نہیں دیا کرتی تھی۔ ایک کپ بھی چائے کا کبھی اپنی بہو سے بنوا کر نہیں پیا تھا۔ کبھی کبھی تو رضیہ کو شرمندگی محسوس ہونے لگتی کہ وہ ابھی بھی ساس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتی ہے۔ اگر اس کی شادی عادل کی بجائے کسی اور سے ہوتی تو کبھی بھی اس کی ساس اس کے ایسے نخرے نہ اٹھاتی۔ کبھی کبھی کہتی کہ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن آپ کو عادل کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کھانا بنانا پڑتا ہے۔ کہنے لگی، تم کون ہو؟ کیا کوئی غیر ہو؟ جب میں اپنے بیٹے کے لیے روٹی بنا سکتی ہوں تو کیا بیٹی کے لیے نہیں بنا سکتی؟ میں نے کبھی تمہیں بہو سمجھا ہی نہیں، بیٹی سمجھا ہے۔ 2 روٹی اپنے لیے بناتی ہوں، عادل کی بناتی ہوں، وہاں 2 اور روٹی بنا کر میرے ہاتھ گھس تھوڑی جائیں گے۔ بیٹا بس تم خوش رہو، میں تو یہ چاہتی ہوں۔ رضیہ دل ہی دل میں اماں کی خوش اخلاقی کی قائل ہو چکی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اماں اس سے زیادہ کوئی اچھی ساس بھی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے میکے گئی تو وہاں کی سہیلیاں بھی اس سے ملنے آ گئیں۔ وہ کہنے لگی، ہمارے اس علاقے کے گھر جو ہیں ان کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ یہ پرانا علاقہ ہے، اب تو نئی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے وہاں پر گھر بنانا اور جگہ خریدنا بہت سستا ہے۔ بھائی ہم تو اپنا گھر بیچ کر چلے جائیں گے۔ جب رضیہ نے سنا تو گھر آتے ہی اس نے عادل سے یہ فرمائش کر دی۔ میں یہ سن کر کہنے لگا، اماں کبھی بھی نہیں مانے گی، اس گھر کے ساتھ ان کی دلی وابستگی ہے۔ ایک ایک پائی جوڑ کر اماں نے یہ گھر بنایا ہے، اور ابھی شادی سے چند ماہ پہلے ہی تو میں نے مرمت کروائی ہے۔ ہمارا گھر اتنا تو برا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کر ایک انجان علاقے میں چلے جائیں، اور جتنا چھوٹا یہ گھر ہے یہ کبھی بھی اتنے زیادہ پیسوں میں نہیں بکے گا کہ ہم سوسائٹی میں ایک شاندار گھر خرید سکیں۔ وہ کہنے لگی، میرے ورثے کے پیسے بھی تو ہیں نا، میں اپنے ابا سے مانگ لوں گی، پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اس نے یہی کام پکڑ رکھا تھا،
روز روز مجھ سے یہی ضد کیا کرتی، اسے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں نے جب یہ بات اماں سے کہی تو اس بار اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی میں اپنا گھر نہیں بیچ سکتی اور نہ ہی میں بہو کے دیے گئے پیسوں کے بنائے ہوئے گھر میں رہ سکتی ہوں۔ میرا تو وہاں دم گھٹ جائے گا۔ میری خودداری مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بیٹا، میں نے کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے سسرال والوں کا احسان نہ لوں۔ اس حساب سے رضیہ کو جب منع کر دیا تو رضیہ ناراض ہو کے اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی۔ جب اسے 15 دن گزر گئے تو اماں نے اس کی ضد کے سامنے ہار مان لی تھی۔ کہنے لگی کہ تم یہ گھر بیچ دو لیکن بہو کو واپس لے آؤ۔ اس طرح سے اس کا ناراض ہو کر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں بھی رضیہ کے بغیر رہنے کا عادی نہیں تھا۔ اسے سسرال پہنچ گیا اور اپنے گھر کے کاغذ رضیہ اور اس کے والد کے سامنے رکھ دیے۔ یہی میری جمع پونجی ہے۔ اب کی بیٹی میرے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی، اس لیے میں یہ گھر اس کے نام کر دیتا ہوں۔ جتنے کا چاہے بیچ لو اور آگے جہاں لینا چاہتی ہے لے لے، لیکن یہ میری یہ خواہش نہیں کہ میں آپ سے 1 روپیہ بھی لوں۔ یہ میری خودداری کے خلاف ہے۔ اس گھر میں بھی یہی رہے گی، میں نہیں رہوں گا۔ البتہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیا کروں گا جتنی میری حیثیت۔ یہ سن کر رضیہ کے والد نے رضیہ کو گھورا تھا۔ کہنے لگے یہ کیا سلسلہ ہے رضیہ؟ ہم نے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اچھی طرح سوچ لو، لیکن بعد میں ناراض ہو گئی گھر پر آ کر نہیں بیٹھنا گھر پر آ کر نہیں بیٹھنا۔ وہ شریف انسان ہے، جو کماتا ہے تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس کے گھر میں کیا برائی ہے؟ وہ کہنے لگی چھوٹا گھر ہے، مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ میں آپ سے اپنے حصے کے پیسے مانگنے آئی ہوں تاکہ بڑا گھر لے سکوں۔ اس کے والد نے کہا کہ تمہارا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ ہم تمہیں تب دیں گے جب گھر کا بٹوارا ہوگا۔ اس میں کوئی حصہ نہیں تو تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ مت سمجھنا کہ ان ماں باپ میں سے ہوں جو بچوں کی کسی قسم کی بھی ڈیمانڈ پر انہیں گھر بٹھا کر رکھیں۔ رضیہ واپس گھر آ چکی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اماں نے اس کا ماتھا چوما، اسے گلے سے لگایا۔ کہنے لگی بیٹا، میرا گھر بھی تم پر قربان ہے، جہاں چاہے اسے بیچ کر اپنا گھر بنا لو۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، اماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتی۔ آپ ٹھیک ہے، میں آپ کی قدر نہیں کی تھی، خود کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کوشش کرتی تو میں خوش رہ سکتی تھی، لیکن میں نے اپنی آسائشوں کو ترجیح دی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ خوشیاں پیار اور محبت سے بانٹی جاتی ہیں اور ایسے ہی ملتی بھی ہیں۔ آہستہ آہستہ رضیہ نے خود کو اس ماحول کا عادی بنا لیا تھا، اس لیے اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔